ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بایولوجی 9th کا چیپٹر 1 کا دوسرا لیکچرز پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ وائی سائنٹیفک نالج واز کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز، یعنی کہ جو سائنس کا علم ہے، یہ سائنس کا نالج ہے یا سائنس کی انفارمیشن ہے، اس کو مختلف برانچز جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس اور اسٹیٹکس، ان کے اندر کیوں کلاسیفائی کیا گیا، یعنی کہ ان کو سائنس کو ان برانچز کے اندر کیوں کلاسیفیکیشن کی ضرورت پڑی۔ یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ بھی ہے، اور شارٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے آئے گا، وائی سائنٹیفک نالج واز کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز، اور یہ لانگ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ اس طرح سے آتا ہے، ڈیفائن دا سائنس اینڈ ڈسکرائب وائی سائنٹیفک نالج واز کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز۔ یہ اکثر جو ہے ٹیچر بھی اسکپ کروا دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی اس پیراگراف کو نہیں کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اس کے جو ہے آپ نے 4 پوائنٹس جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے یہ ٹاپک لکھنا ہے، وائی سائنٹیفک نالج واز کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز، تو 4 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور یہ 4 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں، تو آپ کا یہ جو شارٹ کویسچن ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سائنٹیفک انفارمیشن ان اینشینٹ ٹائم واز ناٹ کلاسیفائڈ، یعنی کہ قدیم زمانے میں جب سائنس کی ابتدا ہوئی تو اس وقت جو تھا سائنس کو مختلف برانچز کے اندر کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ آپ نے دیکھے کہ اس وقت جو ہے نہ فزکس تھی، نہ کیمسٹری تھی، نہ بایولوجی تھی، نہ میتھمیٹکس تھی، جو بھی دوسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سائنٹیفک انفارمیشن جو بھی آتی تھی اس کو دیٹ واز انکلوڈیڈ انڈر ون ہیڈ سائنس۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو بھی سائنٹیفک انفارمیشن آتی، جو بھی معلومات آتی سائنس کی، یعنی کہ اگر پلانٹس کے بارے میں آ رہی یا اینیمل کے بارے میں، اس کو بھی سائنس کہہ دیتے تھے۔ اگر کوئی ایٹمز کے بارے میں آ رہی تھی تو اس کو بھی سائنس کہہ دیتے تھے۔ اگر کوئی انسٹرومنٹ، یعنی کہ کوئی مشینیں ہیں، کوئی آلات ہیں، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہوتی تھی تو اس کو بھی سائنس کے اندر رکھ دیتے تھے، اس کو بھی سائنس کہتے تھے، یعنی کہ سائنٹیفک انفارمیشن واز انکلوڈیڈ انڈر ون ہیڈ سائنس۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سائنٹیفک انفارمیشن انکریز مینی فولڈ ود پیسج آف ٹائم۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہ جو سائنٹیفک انفارمیشن تھی، جو سائنٹیفک نالج تھا، جو سائنس کا علم تھا، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو پھر یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کہ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ہی وقت گزرتا گیا تو سائنٹیفک انفارمیشن جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے کیا بتانا ہے؟ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ سائنٹیفک انفارمیشن یا سائنٹیفک نالج دین کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز لائک بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹک ایٹسٹرا، یعنی کہ جب بہت زیادہ نالج بڑھ گیا، بہت زیادہ سائنس کا علم زیادہ ہو گیا، تو اتنا زیادہ علم کو پھر اس کو مختلف برانچز کے اندر جو ہے وہ کلاسیفائی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی کہ ان کو جو ہے پھر ڈفرینٹ برانچز کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا؟ کلاسیفائی کر دیا، یعنی کہ بایولوجی، یعنی کہ جو سائنس تھی، جو تھا اینیملز، پلانٹس اور لیونگ آرگنزم کے بارے میں جو تھا، اس کو انہوں نے بایولوجی کا نام دے دیا۔ جو ایٹمز یا جو کیمیکلز ریلیٹڈ تھا اس کو انہوں نے کیمسٹری کا نام دے دیا، اور اس طریقے سے جو مشینیں، جو انسٹرومنٹ کے بارے میں تھا
اس کو انہوں نے کس کے اندر رکھ دیا، فزکس کے اندر، اور جو کیلکولیشن تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو میتھمیٹکس تھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا۔ اس طرح جو بھی نالج تھا، جو بہت زیادہ نالج تھا، اس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کر دیا مختلف برانچز کے اندر۔ تو آج جو ہے اس لیے جو ہے ایک تو آسانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔